اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے مکی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا کور کر لیا۔ اب ہم مدنی دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں میں بھی ان ادوار کو الگ الگ ابواب میں رکھا گیا ہے، بلکہ قرآن کی آیات کے بارے میں بھی جب ہم ان کی نزول کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں آیت جو ہے وہ مکی آیت ہے اور فلاں صورت جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ اس طرح قرآن کی آیات کو بھی مدنی اور مکی دور کے اندر، کیونکہ ان دونوں ادوار کے اندر بہت واضح فرق ہے، اور یہ مدینے کا دور وہ ہے جہاں کہ اسلام کی تعلیمات مکمل ہوتی ہیں۔ ہجرت کے وقت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاملہ تھیں۔ جب وہ ہجرت کر کے تشریف لائی ہیں تو قباء میں عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ مدینے میں پیدا ہونے والے، مدینے کی ریاست میں پیدا ہونے والے پہلے مسلمان تھے۔ اور ان کی ولادت کے بارے میں اسماء کہتی ہیں کہ یہ وہ پہلا بچہ ہے جو اسلام میں پیدا ہوا، یعنی ان کے پاس بھی اسلام کی تکمیل کا جو ایک نقشہ تھا وہ یہی تھا کہ اسلام کی تکمیل جو ہے وہ مدینے میں آ کر ہوئی ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ اسلام کا مقصد چاہے حکومت کا قیام نہ ہو صرف، لیکن اسلام کی ضرورت ضرور ہے ایک اسلامی ریاست کا قیام، کیونکہ اس کے قیام کے بغیر اسلام کے جو تمام تر ثمرات ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں۔ قرآن کی کئی ایسی آیات ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنا ہی ممکن نہیں ہے جب تک ایک اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت اہم دور ہے جسے ہم خاصی تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم مدینہ کی ریاست کی بہت بازگشت سنتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس سے ہماری گفتگو کا موضوع بننا چاہیے، اور یہی وہ ماڈل فراہم کرتی ہے ہمارے لیے جس کی پیروی کرتے ہوئے ہم ایک اسلامی حکومت، اسلامی ریاست اور ایک فلاحی ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اسلام کی تکمیل میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ وہ کون سے اہم پروجیکٹس ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بالکل ابتدائی زمانے میں جن کو مکمل کرنا بہت اہم جانا، اور اس کو شروع کے دور میں ہی مدینے میں مکمل کر لیا گیا؟ اس میں سب سے پہلے نماز باجماعت اور مسجد کا قیام، اور مسجد کی اہمیت اسلامی معاشرے میں، اسلامی ریاست میں۔ اس لیے سب سے پہلا پروجیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی تھا جو کہ مسلمانوں نے وہاں پہ آپ کی معیت میں مکمل کیا۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ابتدائی زمانے میں، وہ مواقات یا برادرہڈ یا برادری کا، محبت کے رشتے کا قیام انصار اور مہاجرین کے درمیان خاص طور پہ، اور کچھ بعض صورتوں میں مہاجرین اور مہاجرین کے درمیان بھی۔ تو یہ دوسرا اہم پروجیکٹ تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی۔ اور تیسرا اہم پروجیکٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے کیے، کچھ دستاویزات تیار کیوں جس پر تمام قبائل نے جو مدینے کے رہنے والے تھے انہوں نے اس پہ ایگریمنٹ کیا، اور اس معاہدے کے تحت وہ جو ریاست مدینہ تھی اس کا آغاز ہوا۔ یہ ہے کہ آگے جا کے تفصیلات آتی رہیں۔ ان معاہدوں کو ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست کا ایک طرح سے ایک آئین تھا، لیکن آئین کے اندر بہت زیادہ لوازمات ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ ابھی اس ریاست کے قیام کے بعد بہت سی چیزیں وحی کے ذریعے انہیں بتائی جائیں گی، اور وہ اس کے آتے رہنے سے یہ جو آئین ہے یہ ڈیولپ ہوتا جائے گا، اور ایک ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اختتام تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور وہ جو ایک آئین ریاست ہے وہ اس طرح تشکیل پایا۔ بہرحال اس کی ایک سمجھیں کہ ایک پروٹوٹائپ تھا، ایک ابتدائی شکل تھی
جہاں سے ایک ریاست نے جنم لیا. تو یہ معاہدے جو تیسرا اہم کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا بہت اہم جانا, اور جس قسم کے حالات وہاں موجود تھے تو اس میں ان معاہدوں کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. مخالفتیں اور جو دشمنیاں دیگر قبائل سے, پھر قریش کا جو پریشر تھا, جو انہوں نے مکے سے مسلمانوں کے نکل جانے کے بعد بھی ان کی جو ایک علیحدہ جگہ پہ قیام کو اور وہاں پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کو تسلیم نہیں کیا تھا, اور وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. ہم ابتدا کرتے ہیں اپنی بات کی پہلے پروجیکٹ سے. جیسے ہم نے کہا کہ بہت اہم پروجیکٹ تھا اسلام میں مسجد کی اہمیت اور باجماعت مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کی اہمیت جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسی تعلیمات ہمیں دین اسلام دیتا ہے جس میں مسلمانوں کو جڑ کے اور مل کے رہنا ہے, اور اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ مسجد کی شکل میں, نماز باجماعت کے قیام کی شکل میں بہترین طریقے سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے پہنچے نہیں تھے اور قباء میں آپ کا قیام تھا جہاں پہ آپ نے سب سے پہلی مسجد قائم کر دی. تو مدینے پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا, پہلی مسجد اسلام کی جو مسجد قباء ہے جو مدینے کے سمجھیں مضافات میں قائم ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے. مدینے پہنچنے کے بعد وہ جو ہم نے پچھلے سیگمنٹس میں دیکھا اونٹنی کا قصہ کہ وہ ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی اللہ کے حکم سے, اور وہ جگہ جو تھی وہ 2 یتیم انصاری بچوں کی تھی. اس سے قریب ترین مکان جو تھا ابو ایوب انصاری کا تھا جہاں آپ چلے گئے تھے, لیکن وہ 2 بچوں کی زمین پھر ان سے معاوضے دے کے خریدی گئی, اور وہاں پر جو مسجد نبوی ہے جو آج بھی اسی جگہ پہ موجود ہے, اور اس میں اب تو بہت ایکسپینشن ہو گئی, لیکن وہ ایک ابتدائی چھوٹی جگہ اجتماعیت کے لیے مسلمانوں کی مدینے میں قائم کی گئی. اس مسجد کی مدینے کی اسلامی ریاست میں بہت اہمیت رہی ہے. اس مسجد کے ذریعے کیا کیا اہم کام ہوا کرتے تھے وہاں پہ, اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. سب سے پہلے تو مسجد کی جو ایک خاص وہاں پہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, اور اسلام کا پورا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بندوں کی غلامی سے نکال کے ایک اللہ کی غلامی میں دے دینا, ایک اللہ کی عبادت میں دے دینا. اب عبادت کا مفہوم جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اس میں صرف جو ورشپ یا جو کچھ طے شدہ حرکات ہیں وہی شامل نہیں ہے, لیکن مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دینا یہی عبادت کا مکمل مفہوم ہے. لیکن جو وہ ورشپ کے جو ایکٹس ہیں یعنی نماز باجماعت, جس کا ہم نے دیکھا تھا کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو بتایا گیا کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ کتاب موقوتہ مومنین کے لیے لکھ دی گئی ہیں. اب یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ آپ نے ادا کرنی ہیں, اور مسلمانوں میں خاص طور پر مردوں پہ تو ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اور عبادت کی اسلام کی تمام عبادات آپ دیکھ لیں اس کے اندر ایک طرح کی اجتماعیت ہے, چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو, حالانکہ وہ انڈیویجولی رکھتا ہے انسان, لیکن رمضان کے اندر پورا معاشرہ ایک طرح کی ایک ایکسرسائز میں ایک ساتھ مسلمان جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں, تو وہ اجتماعیت کی جو ایک کیفیت ہے اس کو فروغ دیتا ہے اسلام. اس کے بعد پھر اب زکوٰۃ کا معاملہ ہے, ظاہر ہے وہ انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے, اس کے اندر کئی اور لوگ انوالو ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک سوشل ایک طرح کا انٹریکشن کا ایک ذریعہ بھی بن جاتی ہے. حج ہے تو وہاں پہ جا کے جمع ہو رہے ہیں مسلمان. حتیٰ یہ کہ جو آپ کا کلمہ پڑھنا ہے جو پہلا آپ کا رکن ہے اسلام کا, اس میں بھی آپ صرف اپنے دل میں کلمہ نہیں پڑھتے بلکہ علی الاعلان آپ کچھ لوگ جو ہے وٹنس کرتے ہیں, صرف جو ہے باللسان بھی اس کو ادا کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ سن لیں. تو ہر جگہ جو ہے یہ کلیکٹیونیس جو ہے اس کو عبادات کے اندر بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ بہت اہم ہے. اب اس کے علاوہ عبادت صرف عبادت خانے نہیں تھے مسجدیں اس زمانے کی, اور ہونے بھی نہیں چاہیے. عبادت جیسے ہم نے کہا یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کا اسفیئر بہت بڑا ہے, صرف وہ چند ورشپ کے ایکٹس سے آگے ہے. دوسری اہم چیز جو مسجد نبوی کے اندر اسٹیبلش کی گئی جو ہوتا رہا وہاں پہ وہ ہے کہ لوگوں کی مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست وہاں پہ کیا گیا. تعلیم و تربیت کے بندوبست سے مراد یہ کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے جن سے لوگوں کا انٹریکشن ہوتا تھا, وہ آتے تھے, ملتے تھے, سوالات کرتے تھے, سیکھتے تھے. اسی طرح ایک جو مسجد سے بالکل متصل ایک جگہ بنا دی گئی تھی جہاں پہ اصحاب الصفہ
جو کہ بہت اہم ایک گروپ تھا اس لحاظ سے کہ وہ لوگ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود رہتے تھے. انہی میں ابو ہریرہ بھی ہیں جنہوں نے سب سے احادیث سب سے زیادہ روایت کی, اور کئی اور اہم لوگ ہیں. ہم اسی جگہ سے اگلے سیگمنٹ کی ابتدا کریں گے کہ یہ جو اصحاب الصفہ تھے ان کا کیا کام تھا اور کیا اہمیت رہی اسلام کی تبلیغ میں اور اسلام کی تعلیمات کو اکٹھا کرنے میں اور آگے بڑھانے میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.